أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسٹ آف یو آر ایبسینٹ. چلیے کیا ان کی مجبوریاں ہیں، آئی ڈونٹ نو. امان بھی سر آ جائیں گے. ممتاز اور نجیبہ تھوڑا صبح صبح ہوتی ہے تو انشاءاللہ. انشاءاللہ آنا ہے، آ جائیں گے. نہیں آنا ہے نہیں آئیں گے. یہ پڑھنے والے تو 1 2 3 4 موجود ہیں. چلیے وی ہیڈ فنشڈ 31. 31 کون کیا تھا؟ شازیہ. جی سر. چلیے تو السلام علیکم سر. میرے سے شروع سر ہوگا پھر اس کو ریوائز کرتے ہوئے چلے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر فاطمہ کر رہی ہیں میں آپ تو کر دیے نا. فاطمہ جو شروع کر رہا ہے اس کو ریوائز کر کے پھر 32 کریں گے آپ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علیہ یہاں تک لیں گے، اور یہ پچھلی بات سے ہے جو کہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں بھجوایا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد دوسری بات یہی تھی، اور جو یہ بات ہے وہ ایک حکم بھی ہے، اور اس میں کہہ سکتے ہیں ڈراوا بھی ہے. تو انشائیہ جملہ ہے یہ. جی سر. ہاں بالکل حکم ہے، اور کیا خط کا مضمون ہے نا؟ ڈراوا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال خط انہوں نے لکھا، بڑا مختصر خط تھا، بس یہیں ختم ہو گیا. جی سر. بسم اللہ کے بعد دوسری بات ہے کہ اللہ تعالی علیہ، ان اور لا کا کانجوگیشن ہے، نیگیشن میں ہے کہ نہیں تم، اس میں فعل اور فاعل ہے، تاکہ ضمیر ملکہ درباریہ یا ان کے لوگوں کی طرف جا رہی ہے. اور آلا واہ ہے اس کا بیس لیٹر، یا آلا آ ہم کہیں گے اس کا روٹ ورڈ ہے کہ نہیں تم سرکشی کرو، جس میں تا اور واو الف جو ہے وہ اس طرف جا رہا ہے، ملکہ کی طرف، ان کی جو بھی قوم ہے. علیہ جار مجرور متعلق آلا واہ. اور پھر دوسری بات واو عطف ہو گیا، اور دوسری بات عطف بیاں ہم کہیں گے جو اس پہ معطوف ہو گیا پچھلی بات میں، وآتونی مسلمین. اور آتونی میں پھر آتا یا سے ہے کہ تم آؤ، یہ بھی حکم ہے کہ تم آؤ میرے پاس، جس میں جو فائل ہے جن سے مخاطب ہے ملکہ سبا اس کی قوم، اور یاد یہ جو ہے ریفر کر رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. مسلمینہ تم آؤ میرے پاس فرما بدار ہو کر، اور مسلمینہ جو ہے وہ ان کا حال ہے. تو یہ انبیاء کے جو خطوط ہوتے تھے وہ بڑے مختصر، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جو بادشاہوں کو خطوط لکھے وہ اسی قسم سے بہت مختصر تھے. اللہ کا پیغام بڑے مختصر انداز میں ان کو پہنچاتے تھے. تو بس یہ اتنا ہی خط تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، اور یہ خط اس نے پڑھ کے سنا دیا اپنے دربار میں.
کہ یہ خط کا مضمون ہے. ٹھیک ہے، جی چلیے. یہ ہمارے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت یا ایھا الملأ، یہاں تک لے لیں گے یا قالت تک لے لیں گے. قالت فعل اور فاعل ہے. تا جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے فیمنائن جینڈر کے لیے. قالت یعنی کہ وہ بولی. کون بولی؟ ملکہ سبا بولی. آگے جو ہے وہ ایک مقولہ ہے، اور مقولہ جو ہے وہ ندائیہ انشائیہ جملہ ہے، جس میں یا ایھا حرف ندا ہو گیا، الملأ اس کا منادہ ہو گیا. ملأ یعنی کہ تمام درباریوں کے، کیونکہ واو الف ہے اور وہ ہے plural ہے کہ تمام اے میرے درباریوں یا سرداروں. ویری گڈ، چلیے. آگے چل رہا مقولہ افتونی فی امری. اب پھر وہی بات ہے کہ وہ ان کو حکم کر رہی ہے، پوچھ رہی ہیں ان کو، جس میں فا تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ فتوا سے جو ہوگا یا فاتا وا سے کہیں گے، فاتا یا کہیں گے، فاتا یا، کہ مجھے مشورہ دو، تم مشورہ دو مجھے، جس میں کہ فائل جس سے مخاطب ہیں وہ سارے الملأ ہیں، اور یازر ہی جو ہے وہ ہیں ملکہ سبا. تم مشورہ دو. یہ ترجموں میں عام طور پہ اس کا ترجمہ مشورہ دو لکھا ہوا ہے. سارے ترجمے تقریباً وہی جو کٹ پیسٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ فتایا جو ورڈ ہے اس کے معنی اصل میں کیا ہے؟ فتوا تو ہوتا ہے، فتوا سے لیا گیا یہ. اس کے معنی کیا ہے فتوے کے؟ اپنا اوپینین دو. تم فتوا لوگ تمہارا اپنا کیا پرسپیکٹیو ہے اس بات پہ؟ فتایا روٹ ورڈ ہے، ناقص ہے، اس کا ڈرائیوڈ نام فتوا ہے. سر فتیا تو وہ تھے نا جو ایک نوجوان، اس پہ اس کے لیے بھی کہتے تھے سورہ کہف میں، تو وہ تھا. اس کا ہجے الگ ہے، اچھا وہ سورہ کہف میں بھی ہے نا. وہ پھر ایسی چھوٹی یا کے حساب نہیں ہے، وہ ہے نا، وہ پھر ناؤن ہے، کسی سے ڈرائیو ناؤن نہیں ہے وہ. جی یہ نوجوان لڑکا، جی اس کے معنی. چلیے، یہ فتح جو ورڈ ہے اس کے معنی ٹو ٹرائی ٹو سالو اے ڈیفیکلٹ پرابلم، یا کسی مشکل کا حل تلاش کرنا. اسی سے فتویٰ ہے. جیسے دین کے معاملے میں کوئی چیز مشکل ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو جو جتنے مفتیان ہیں نا، جو ایک کورس ہوتا ہے مفتی کا، اس میں باریکی سے ہر حکم کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور مفتی کا ہی کام ہے کہ وہ اس کو حل کرے. لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام مفتی اس پہ ایگری ہو جائیں، بلکہ جس کا علم جیسا ہے ویسا اس کے. اور جتنے ائمہ ہیں وہ بھی مفتی تھے، انہوں نے بھی کئی چیزیں کے فتوے جاری کیے. آج بھی بہت مفتی ہیں، پاکستان تو مفتیوں سے بھرا ہوا ہے، اور مفتیاں سب ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں. کیا حالت ہو رہی ہے وہاں پر. وہ بیچارہ طارق مسعود کا کیا حل کیا انہوں نے، کچھ دیکھتے ہوں گے نا نیوز وغیرہ. سر ان کے پیچھے خامہ کہیں پڑ گئے، وہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں غلطی ہو گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بھائی، فتویٰ تو انہوں نے نکال دیا. حالانکہ اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بس ہو گیا تو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمیشہ سے بیرونی طاقتیں کسی جگہ اتنی جڑ پکڑ لیتی ہیں کہ اس سے وہاں کے اپنے مسائل اتنے ہیں. اگر پاکستانی عوام اپنے مسائل کے اوپر غور کر کے اگر ایکجہتی کا اپنے کلیکٹیو انداز میں اس کے تعلق سے احتجاج کرے، یا تو پھر کوئی گورنمنٹ ٹک نہیں سکتی، پھر کوئی صحیح جگہ آئے گی. تو یہ بیرونی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر سے آگ لگاتی ہیں، اور اس میں کچھ بکے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، بظاہر عالم کہلاتے ہیں، کچھ اپنے عقیدے کے لحاظ. پھر مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ ایک سوکھی گھاس جیسے ہوتی ہے،
اس میں ایک جلتی ہوئی تیلی ایک پھینکو پورا جنگل بھڑک اٹھتا ہے، آگ گھاس جو ہے پوری جل جاتی ہے. تو اس طرح سے کوئی ایک مسئلہ نہ اس کا کوئی سر ہے نہ ٹانگ ہے، نہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن وہ علماء کے ٹرانس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، بالکل سادہ لوگ، وہ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، عالم کے پجاری ہوتے ہیں دراصل، جس کو چاہتے ہیں اور وہ جیسا کہا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے نا. ایسی گستاخیاں تو بہت لوگ کر چکے ہیں. یہودیاں جو بعد میں ایمان لائے ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کتاب میں ایک کتاب کسی نے لکھی ہے جس میں گرامیٹیکل قرآن کی 20 غلطیاں ثابت کی ہے اس نے. اور ویسی ایک سلپ آف ٹنگ ان سے ہو گئی کہ وہ سورہ لق میں ایک الف کا اضافہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، گرامیٹیکل مسٹیک ہے. لیکن ایک اور اس میں ان سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، کاتبہ نے وہی نے غلط لکھ دیا اور پھر وہ غلطی چلی آ رہی ہے قرآن. بس یہ ایک بات بہت قابل اعتراض ہے. حالانکہ گرامر ہم دیکھتے ہیں 20 غلطیاں، جیسے آپ سورہ شورہ میں پڑھے تھے، کیا ہے وہ ہر نبی کے ساتھ ریپیٹ ہونے والی ہے، کذب ثمود المرسلون. حالانکہ سمود ایک ہی نبی کو یاد ہے نا سورہ شورہ میں جو اس رجعی آیتیں ہم پڑھے تھے، کذبت قوم نوح المرسلون. یاد ہے یا نہیں؟ جی سر. ہر پیغام ہر رسول یا نبی کے ساتھ وہ آیت ختم ہوتی تھی اور شروع ہوتی تھی. جی سر. وہ ہے تو اس میں حالانکہ نوح علیہ السلام کو جھٹلائے تھے، وہاں مرسلون وہ جمع ہے. اور اس سورہ میں بھی ایک آیت ہے اور اس کو بھی وہ 20 پوائنٹ میں ہے. وہ یہ ہے اذهب بکتابی، نہیں یعنی اس میں کہیں ہے، ہم بھی اس کو کیا ہے تھا نا وہ کہاں ہے، یہیں پر کہیں تھا، اس کو ہم ایسی گستاخی ہم کرتے نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا تھا. یہاں پر ایک اذهب بکتابی فالقی الیہم، نا وہ ایک خط تھا، وہ کسی ایک پہ ہی ڈالا جا سکتا تھا، ان سب کے اوپر جو ہے لیا کے ڈالو. ایک گرامر کی غلطی ہے نا، اس وقت میں بتایا تھا کہ یہ الہیہ ہے. یہ گرامر دراصل جو ہوتی ہے یہ ایسے لوگوں کو، آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں یا جتنے بعد میں آنے والے ہیں عربی جن کی مادری زبان نہیں ہے، مادری زبان بھی ایسی کہ علمی زبان نہیں ہے، ان کو اس زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر سے مدد لینی پڑتی ہے. لیکن جو مادری زبان ہوتی ہے اس کے جو عالم ہوتے ہیں اس زبان کے، وہ گرامر کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو کہتے ہیں وہ گرامر بن جاتی ہے. اور گرامر کے جتنے رولز ہیں وہ سارے اس میں ایکسیپشنس ہیں، ہر زبان میں ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، اس کے استعمال میں فرق ہے، ناؤن کے، اس کے جمع، اس کے واحد بنانے میں فرق ہوتا ہے، ایکسیپشنس ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ گرامر کے مطابق اللہ گرامر کا محتاج نہیں ہے. گرامر اللہ کے کلام کی محتاج ہے، اس سے کچھ موٹے موٹے اصول نکال لیے جاتے ہیں اور اس کی مدد سے جو اجمی لوگ ہیں جن کی عربی زبان مادری زبان نہیں ہے اور اس میں
فصاحت بلاغت عالم نہیں ہے اس زبان کے، ان کے لیے آپ ہیں، میں ہوں، اور جتنے بھی علماء ہیں وہ سب جو ہے عربی زبان تو ان کی نہیں ہے، جتنے پاکستان کے انڈیا کے علماء ہیں، عربستان پرانی جو تفاصیر ہیں اس میں کوئی گرامر کے اوپر بحث نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں نکالا. تو یہ اس طرح سے قرآن گرامر کی محتاج نہیں ہے، بلکہ گرامر قرآن کی محتاج ہے. اس کلام کو دیکھ کے کچھ جنرل رولز نکالے جاتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح سے اس کو جیسا ہے ویسے ہی سمجھنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایک غلطی سلپ آف ٹنگ ہو گئی، اس سے وہ رجوع بھی ہو گئے، غلطی ہو گئی. یہ بھی کہہ رہا ہے بیچارہ کہ وہ گرامر کاتبوں سے غلطی ہو گئی، کچھ ایسا انہوں نے غلط لکھ دیا، مگر وہ کوئی اس میں بہرحال ایسا نہیں تھا کہ اس میں اتنا بڑا ہنگامہ. اور ایسا صرف ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا، بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. مولانا مودودی کے ساتھ ان کے زمانے میں ہوا، اور پھر ہمارے اسرار احمد کے ساتھ بھی آخر میں یہی کیا تھا انہوں نے. اسرار احمد تو پورا شیعہ طبقہ ان کو بہت لعن طعن گالی گلوچ ساری چیزیں پہلے سے خر کھائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک اور بھی ہیں بہت سے سر جو امام ہے 4 امام، ان میں سے بھی تو ایک کے ساتھ یہی کیا تھا نا سر، ان کو بھی تو سر ان کا مجھے پورا مجھے چاروں کے ساتھ یہ ہوا تھا، سر ایک کے ساتھ نہیں، چاروں کے ساتھ ہوا تھا. کسی مسئلے پہ سب کو امام مالک کے ہاتھ کھینچے گئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، امام شافعی کو جیل میں ڈالا گیا تھا، امام احمد کو ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا. تمام ائمہ کے ساتھ وہ حق پہ تھے. کوئی ایک بار کئی ایسے فتنے نکلے تھے اس وقت، اور کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا دین کا، جیسے قرآن ہے، خلق ہے، یا پھر جو ہے اللہ ان کا کلام مخلوق ہے یا خلق ہے، اس قسم کے جبری طلاق ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے جس سے دین سے انسان خارج ہو جائے. اس کے اوپر مختلف رائے، وہی فتویٰ ہو سکتا ہے. تو دیکھ کے سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے میں جہاں تک نتیجہ اس کیا کہ ان کے اپنے پرابلم سے جس کو وہ لوگ پاکستان میں فیس کر رہے ہیں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بکاؤ قسم کے علماء ہیں جو ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں پوری توجہ، اور اس کے بجائے جو ضروری چیزیں ضروریات زندگی، پانی کی تکلیف ہے، نل کی تکلیف ہے، مہنگائی کی تکلیف ہے، غربت کا انتہا کو پہنچ چکی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر بجائے غور کرنے، اس کے اوپر احتجاج کرنے کے ایک ضمنی چیز دین کا مسئلہ بنا کے کسی عالم کو پیچھا اٹھانا. اور فراغت ہے نا، کیونکہ کچھ کرنا تو ہے نہیں کنسٹرکٹیو، جو کرنا ہے وہ چکر بازی، ٹوپی، بے ایمانی، اور بس ہنگامہ آرائی، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں. جبھی تو ملک کہیں ترقی کرنے کے بجائے پستی سے پستی میں جا رہا ہے پوری طرح سے. تو بس سر اسی یہ بھی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، وہ اتنا مطلب وہی بیرونی طاقتوں کا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بزی رکھتے ہیں ان کو اپنے مسائل میں کہ وہ اسی میں ہی الجھے رہتے ہیں، وہ آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. بہرحال یہ کام بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ نام کے مولویوں سے محفوظ رکھے، ان کا شر شیطان کے شر سے بھی بہت زیادہ ہے. ہم بہت وہ بیچارہ زارو قطار ہو رہا ہے. ویڈیوز آپ دیکھے ہوں گے، کینیڈا میں ہے،
جو اس کو ساری جو ہے بیویاں ہیں بیچارے کی، اتنے سارے بچے ہیں، اب سب کو لے کے سارا کہاں جائے گا پتہ نہیں. ایک نہیں 4 بیویاں ہیں ان کے بیچاروں کے، جی، ماشاء اللہ. اور بچے بھی میرے خیال ہے پتہ نہیں کتنے، شاید پتہ نہیں. 14 بچے میرے خیال. نہیں وہ ان کے بچوں کی تعداد تو مجھے نہیں معلوم. سر ان خیر کے اللہ ان کے اپنے بچے اور 2 وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ربی بھی لائک ان کی وائف کی پہلی پل تو ان کے، اور ایک مطلب آلموسٹ لائک آئی تھنک 19 بچے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے، تو یہ فتح جو ہے کسی مشکل مسئلے کو سالو کرنے کے لیے فتح کا فعل استعمال ہوتا ہے. اس کا ڈرائیوڈ نون فارم فتویٰ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مشکل بات کا جواب یا حل تلاش کرنا. تو اب ایک مشکل مسئلہ آیا تھا کہ ایک بڑے بادشاہ کا یا اللہ کے نبی کا خط آیا تھا کہ بغیر کوئی مداخلت کرے کہ اطاعت کرتے ہوئے میرے تابع ہو جاؤ. تو اب اس کے بارے میں اس نے فوری اپنے دربار کو جمع کی اور پھر ان سے خطاب کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی. تو یہ مشورہ دینے کے سے بہت آگے کے معنی ہے کہ اس مسئلے کو تم لوگ حل کرو. اور پھر وہ کیوں ان سے کہہ رہی ہے، آگے مزید اس کی بات آ رہی ہے. تو یہ سمجھ میں آپ کے کہ ہر ترجمے میں وہ سب کٹ اینڈ پیسٹ ہوتے ہیں. میکزیمم ترجمے تو اس کے لحاظ سے تو مشورہ دینا ہے، فتویٰ کوئی مشورہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ کسی مسئلے کا حل جو ہوتا ہے اس کو بالکل صحیح راستے میں کسی بھی بات کو حل کرنا، اس کو فتویٰ آج بھی لیتے ہیں نا لوگ. تقسیم وراثت میں فتویٰ، کسی کی غلطی سے کوئی طلاق کا لفظ نکل گیا اس کا فتویٰ، اور پھر جو ہے وہ جو ہم سورہ نساء میں پڑھ رہے تھے، خون بہا کتنا ہونا چاہیے اس کا فتویٰ، قاتل لگا مدن کرا ہے وہ مدن کرا یا غلطی سے ہو گیا، اس کا فتویٰ. تو فتویٰ تو ہی ہے دنیا میں، لیکن ہر مسلک کا، ہر آدمی کا، مفتی کا فتویٰ الگ ہوگا. چلیے، افتونی کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے ڈرائیو نون فتویٰ ہے کسی مشکل بات کا حل تلاش کرنا. تب اس نے کیا کہا، ایک مشکل آ پڑی ہے، افتونی، تم ہی اس کا حل تلاش کرو. جی سر. ٹھیک ہے فاطمہ، یہاں تک کلیئر ہوئی بات؟ الحمدللہ. جی سر. ما کنتو قاطعتاً امرا. اس کے بعد بھی کچھ ہے. جی سر. فی امری جار مجرور متعلق فی امری جار مجرور متعلق فاتحہ، اور امری جو ہے وہ میرا معاملہ، تو یہ جی کھلے روئی تو آسما آپ کا وہ کھلا ہوا مائک. ہم، جی امری میں پھر وہ ہے مضاف علیہ مل کے سارا متعلق فاتحہ. ہاں، بہرحال میرا معاملہ کیا ہے، اب یہ صرف اس کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، پوری حکومت کا، پوری رعایا کا معاملہ تھا، لیکن خط ان کے نام پہ، اس کے نام پہ آیا تھا، ہے نا. تو وہ اس معاملے میں جس کے بارے میں وہ خط بھی پڑھ کے سنا دی، اس معاملے میں تم اس کو حل کرو، اس مشکل کا کیا حل ہے، پھر اس کی وجہ بھی بتا رہی ہے. ما کنتو قاطعتاً امرن، یہ کانا کا جملہ ہے، نیگیشن میں ہے. ما حرف نہیں، کنتا میں کانا کا جو اسم ہے وہ تاپش تو ہے، جو ریفر کر رہا ہے ملکہ سبا کو، اور کانا کی خبر ہے قاطعتاً. امرن جو ہے وہ قاطعتاً کی تمیز ہے سر. بولتے جائے یا پہلے آپ بول لیجئے. سر کہہ دیا. ہو گیا. جی سر. پہلے خاطیتن کیا ہے بولی. قاطعاً جو قاطع جو ہے ورڈ ہے اس کا، جس میں الف کی اضافت ہے، اس کے مختلف معنی ہیں. ادھر جو ہے کہ نہیں میں کوئی ڈیسیجن لے سکتی، فیصلہ کر سکتی اس معاملے میں. الف نہیں ہے اس میں، خطا یا جیسا فتح یا تھا نا، ویسے ہی
خا تا عین سے عین یا ہے خا ہوگا یہ قطع قطعیہ قطعیہ کے معنی کاٹنے کے بھی آتے ہیں، فیصلے کے بھی آتے ہیں۔ اب اس کو ہم فریز لیتے ہیں اور اس کو کوئی الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے قاطعتاً امری کہ کیا ہے جی سر، امرن تو تمیز نہیں ہے، پھر فریز ہے پورا قاطعتاً امرن، کہ اس معاملے میں فیصلہ ما کنتو میں نہیں کر سکتی، میں پورا فیصلہ کرنے سے مشکل محسوس کر رہا ہوں۔ ہے نا، کوئی عالم ہے یا کوئی عام آدمی ہے، قرآن کا کوئی فیملی مسئلہ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو وہ سب سے مشورہ کرے گا یا کسی عالم کے پاس جائے گا، اس سے فتویٰ لے گا، ایسی چیز ہو گئی، میں نے کوئی قسم کھائی تھی، وہ غلطی سے قسم ٹوٹ گئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ہے نا، اس کا کفارہ کیا ہے، خالی توبہ سے تو اس کا کام نہیں چلتا۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں، تو اس کے لیے ایک فریز ہے کہ تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے امرن اس کام کے بارے میں جو اس خط کے مضمون میں ہے۔ وہ کیا ہے کام کے، انہوں نے لکھا تھا کہ بس غرور نہیں کرنا یا ضد نہیں کرنا، بلکہ سیدھا سیدھا مطیع اور فرما بردار ہو کے میرے پاس آ جاؤ، اپنی اطاعت کا اعلان کر دو، ہے نا۔ تو یہ کب تک میں نہیں کرتی؟ جی سر، تو سر ہم اس کو قاطعتاً امرن کو بس سمپلی کانا کا جملہ بھی وہ خبر بھی کہہ سکتے ہیں، فریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اس کی خبر ہے ماں کنتو کی، کہ یہ اس ماں کنتو کن کی خبر ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتی سر، ٹھیک ہے سر، میں فیصلہ نہیں کر سکتی، اور پھر جو ہے اب درباری ہوتے ہیں، ان سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک فریز کے طور پہ ہی اس کو لیں گے، اس کو الگ کر، فریز کو الگ کرنا سے معنوں میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر فریز میں ایک لفظ کے قطع کے معنی غلطی کے بھی ہوتے ہیں، یا قطع تعلق بھی ایک ہوتا ہے نا، ٹکڑا بھی ہوتا ہے، زمین کا ٹکڑا، اس کو بھی قطع کہتے ہیں، قطع۔ قطع کہتے ہیں اسے، وہ قطع نہیں ہے، قطع جو ہوتی ہے ایک قیسے بھی ہوتی ہے اردو میں، قطع وہ ہو گئی، خطہ ہوتا ہے، خطہ۔ خطہ، خطہ قطع نہیں ہوتا، اچھا، سر ایک اردو میں بھی تو ہم کہتے ہیں قطعی طور پر، قطن، جی قطعاً، جی، فیصلہ۔ تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ اس معاملے میں کیا فیصلہ میں نہیں کر سکتی، ماں کنتو قاطعتاً امری، فیصلہ نہیں کر سکتی امرن اس حکم کے بارے میں۔ یہ امرن حکم ہے جو اس میں دیا گیا تھا پچھلی آیت میں، کہ اللہ تعالی علیہ میرے سے بغاوت نہیں کرنا، اور سیدھا مطیع اور فرما بردار ہو کے میری طرف رجوع ہو جاؤ۔ تو یہ حکم ہے، یہ امرن قاطعتاً امرن، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کب تک فیصلہ نہیں کر سکتی؟ حتیٰ تشہدونی، حتیٰ کہ حرف عطف ہے، حتیٰ ایک ظرف بھی ہے کہ یہاں جب تک یا یہاں تک، تشہدونی اس میں فعلیہ جملہ ہے جس میں جو شہادہ سے لیا ہے، جو کہ اس میں تو گواہی ہوتا ہے یا موجودگی ہو گئی، یا ایسا کہتے ہیں اس کے تم لوگوں کی تشہدونہ، جس طرح اس میں تو تا اور واو نون جو ہے وہ ان کے لیے ہے، درباریوں کے لیے، اور نون زیر نی، وہ میرے لیے، تم موجود ہو میرے لیے، یا تم گواہی دو میرے لیے ہوگا سر، فعل فاعل مفعول۔ پھر یہاں پر مشورے کے معنی ہیں یا پھر گواہی دینے کے معنی ہیں؟ گواہی دینے کے معنی تو نہیں ہے کہ جب تک تم موجود ہو، یعنی جب تک درباری یا ملاح موجود ہیں تب تک میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ سب کے مشورے سے ہم کوئی کام کریں گے
تو یہ تشہدون بھی کئی معنوں میں، کلمہ شہادت میں بھی ہم اشہدو کہتے ہیں، شہید بھی ایک ہوتا ہے، تو کنسٹرکشن کے لحاظ سے اس کے معنوں میں فرق آ جائے گا۔ تو یہاں موجودگی کے معنوں میں ہے جب تک تم موجود ہو، اور یہ سب کا مسئلہ ہے نا، حکومت کا سوال ہے، ملک کا سوال ہے، تو تمہاری موجودگی میں میں خود فیصلہ نہیں کر سکتی، ایسا ایک خط آیا ہے، اس میں یہ حکم آیا ہے کسی بادشاہ کا یا نبی کا کہ جو بھی ہے، اور پھر اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بغاوت کا ارادہ چھوڑو اور سیدھا مطیع و فرما بردار ہو کے ان کا حکم مان لو، ہے نا، مسلمان ہو جاؤ۔ تو ایک مسلمان جو ہے مطیع اور فرما بردار کو کہتے ہیں۔ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے، دیکھیے کتنی چیزیں ہیں، ہے نا، کہ ایک فتویٰ ایک ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ورڈ تھا، قاطعتاً امرن جو تھا، یہ ایک فریز کے طور پہ استعمال ہوا، پھر شہادہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک ملکہ کا اپنے درباریوں سے خطاب ہے یہ، جیسے ہی خط اس نے ان کے سامنے وہ پڑھ لی ہوگی، لیکن ان کے سامنے خط کو پڑھ کے سنایا۔ تو سر یہ کوشچن میرا خود ہی ہے، بتا کے یہ ہو رہا ہے کہ تشہدونا ہم لیتے ہیں تو تا اور واو نون ہو گیا ان کے لیے جن کو وہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کے لیے، تو سر زیر کا نیچے اس کے آ رہا ہے، تو میں اس وجہ سے میرے ساتھ تو نہیں، تم گواہ ہو جب تک تم لوگوں کی موجودگی نہ ہوگا نا میرے سر۔ ساتھ جب تک تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، یا میرے درباری ہو، ہے نا، وہ انی جب بھی آئے گا آخر میں اسی لیے آئے گا، میرے یا پھر حتیٰ جو جار مجرور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کبھی، جی سر حتیٰ جار بھی ہے، وہی میں سر پوچھتی ہوں پھر جار کی وجہ سے نظیر آ رہا ہے اس کے پھر؟ سکتا ہے جار کی وجہ سے بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تشہدون نہیں ہو۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر۔ کلیئر ہوئی آیت، یا اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کچھ پوچھنا ہے؟ مشکل آیت ہے۔ نو 1 2 3 چلیے نیکسٹ۔ سر میں ہوں نیکسٹ۔ یس بسم آئی اللہ نو۔ الرحمن الرحیم۔ قالو، قالو پہ بھی رک سکتے ہیں، اور آگے نحنو اولو قوتن تک بھی لے سکتے ہیں۔ خالو جو ہے، اب جب ملکہ نے ان کو دربار میں بلایا اور ان سے مشورے اور ان سے فیصلے کے لیے پوچھا کہ ایسا خط آیا ہے، تو اب ملا جو تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو خالو میں فعل اور فاعل ہے، جس کے فاعل جو ہیں وہ ہیں ان کے وہی جو سردار ہیں الملا۔ انہوں نے کہا تو یہ مقول القول ہو گیا، اور جو انہوں نے کہا وہ مقولہ آگے ہے کہ نحنو اولو قوتن۔ تو جب ہم مقولے کو کھولیں گے تو یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں نحنو مبتدا ہو گیا کہ ہم، اور اس کی خبر ہو گئی اولو قوتن۔ اولو قوتن جو ہو گیا وہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ، یہ اس کی خبر ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے طاقت والے ہیں۔ بہت اچھا، ویری گڈ، ہے تو نا۔ اب یہ یعنی جواب کس کا ہے؟ ملا کا ہے۔ یہ ملا کا ہے کہ یعنی اب لائک اگر ہمیں ان کی بات نہیں ماننی تو ہم تو تیار ہیں، ہم بڑی قوت والے ہیں۔ اور آگے چلی جاؤ۔ ایک منٹ، یہاں پر ایک لیسن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی اگر مشورہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں، یعنی صاحب حیثیت آدمی ہے، بادشاہ ہے، یا پھر جو ہے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام سے سوال کرتے تھے، تو وہ اگرچہ کہ جواب جانتے بھی تھے یا نہیں بھی جانتے تھے، تو خود سے اس کا جواب کبھی نہیں دیا۔ پورے احادیث بھرے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا ہر جگہ، کہ جواب صحابہ کا یہ رہتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہے نا۔ کئی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ جواب جانتے بھی ہوں گے، سیدھا ہوگا، تو کبھی ڈائریکٹ آپ کے سوال کا جواب صحابہ نے نہیں
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا جواب سننا چاہتے تھے۔ تو تمام احادیث میں جہاں پر آپ نے سوال کیا صحابہ کا یہی جواب رہتا تھا، یا اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ اس اپنے سوال کی جواب جو ہے آپ ہی وضاحت سے بیان فرما دیتے تھے۔ تو بادشاہوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ ان کو فیصلہ سنانا یہ وزیروں کا یا جو ماتحتین ہے وہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ ہم تو بہترین لڑنے والوں میں سے ہیں، اور پھر بہترین ہمارے پاس طاقت بھی بہت ہے، ہتھیار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم اس کے تابع ہیں، ہم تو تمہارا حکم مانتے ہیں، بیکاز تم جو ہے سلطنت کے یا حکومت کے سربراہ ہیں، تمہاری حکومت ہے، فیصلہ تو تم کو کرنا ہے، باقی ہمارا جہاں تک تعلق ہے، تم کہیں گے لڑو تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، تم کہیں گے صلح کر لو تو ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک بڑے یعنی دنیاوی نظام کا بھی ایک طریقہ ہے، اور دینی نظام کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی بڑا عالم کوئی سوال کرتا ہے کسی معاملے میں، تو اگر اس میں علم نہیں ہے تو اس کو موقع دیا جائے اور ہمارے اس کی وضاحت طلب کی جائے۔ یہ نہیں کہ علم نہیں بھی ہے تو اس کو جواب دینا کروں۔ تو ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ملا تھے انہوں نے تو اپنا حال بیان کر دیا، لیکن فیصلہ کیا کرنا ہے وہ جو اعلیٰ مقام پہ ہے، جو بادشاہت کر رہا ہے، سارے ملک کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم تو تابع دار ہیں، ہم تو حکم کو سننے والے، اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو بالکل صحیح طریقے سے ملاؤں نے جواب دیا، جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم لڑائی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کوئی ڈرپوک نہیں ہے، کوئی کمزور جتھا نہیں ہے نا، بلکہ ہم تو بہت طاقتور ہیں۔ اگر یعنی آپ کو ان کی بات نہیں اچھی لگی ہے تو ہم تو بہت طاقت والے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے پھر مزید کہا کہ وَأُولُو بَاسٍ شَدِیدٍ، تو واو حرف عطف ہو گیا اور اولو باسن جو ہے وہ معطوف ہو گیا اولو قوتن کے اوپر، کہ ایک تو ہم طاقت والے ہیں، اور ہم باسن جو ہوا وہ جنگجو ہو گیا، جنگ لڑنے والے، تو ویری گڈ۔ جنگجو میں جنگ سمجھتا ہوں لڑنے والے۔ جی میں سمجھتا ہوں جو ترجمے کر کے بھی تھوڑے الفاظ کے معنی نکال لیتے ہیں، باسن کے معنی کچھ اور ہوں گے ترجمے میں۔ کسی کے پاس ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ جی سر، جنگجو ہی ہے اس میں۔ میرے پاس تو جنگجو ہی لکھا ہے، جنگجو ہے۔ بڑے لڑنے والے ہیں۔ بڑے لڑنے والے ہیں، وہی مطلب باسن شدیدن، شدیدن کیا ہے پھر یہ؟ شدیدن باسن کی یہ صفت ہو گئی کہ جنگجو بہت شدید، یا لائک بہت زیادہ، ہم تو وہی یعنی انہوں نے اپنی طاقت بتائی کہ ہم لوگ تو ریڈی ہیں، ہم، قوت والے بھی ہیں اور جنگجو بھی ہیں بہت زیادہ۔ ہم، اور پھر آگے انہوں نے مزید یہ کہا کہ والامرو الیکی، جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ پھر اس کی پہلے میں گرامر کر دوں کہ واو حرف عطف ہو گیا کیونکہ ابھی ان کی بات جاری ہے، اور الامرو جو ہو گیا مبتدا ہو گیا، اس کی خبر ہو گئی الیکی، کہ جو اب یہاں فیصلہ ہے۔ امرو کے معنی کیا ہوں گے؟ فیصلہ کیا، ویری گڈ، بہترین، شاباش، ہے نا، یہ میں امر کام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بالکل مختلف معنوں میں، امر تو کام کو کہتے ہیں، اوپر بھی آ گیا امرن، بلکہ ہے نا، قاطیتن امرن، تو اب جو ہے وہ حکم کے معنوں میں تھا، اب وہی ہمارے یہاں پر فیصلے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں جب ٹرانسفر کریں گے اس کو تو معنی بالکل الگ قسم کے ہو جاتے ہیں، لیکن عربی جاننے والے اس کو اب خود ہی جو ہے معنی نکال لیتے ہیں۔ اب فیصلہ تو کس کا ہے؟ تیرا ہے،
ہے تمہارا ہے. تو خبر ہو گئی الہی کی، یعنی یہ جو کاف زیر کی آئی ہے یہ ملکہ سبا کے لیے آیا ہے کہ فیصلہ تو آپ کا ہی ہے. تو جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے جو درباری طریقہ تھا اس سے انہوں نے کہا، کوئی خود فیصلہ نہیں سنایا، کہا کہ ہم تو ریڈی ہیں لیکن فیصلہ پھر بھی آپ ہی کریں گی. تو الہی کا مقام. اس کی خبر ہو گئی مبتدا کی، الامرو کی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ فنزوری ماذا تامرینا، ماذا تامرین. تو فا جو ہو گیا اب یہ سببیہ بھی ہو گیا یا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، سببیہ بھی ایک ہو ہی بات سکتا ہے، عطف بالکل بھی ایک ہو سکتا ہے پہ ہی. سبب تو کیا ہے؟ فنزوری ہم، تو یہ ہو گیا، یہ امر ہو گیا، اس میں نظرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لائک حکم تو نہیں دے رہے ان کو، امر تو نہیں دے رہے، لیکن جیسے وہ یہ ایک طرح کا ریکویسٹ، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نظر آپ، نظر تم، لائک ملکہ کو کہہ رہے کہ تم نظر ڈالو، یعنی تم دیکھ لو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ تم دیکھ لو، ہم تو ریڈی ہیں، اب تم ہم، دیکھ لو. ٹھیک ہے. اور آگے ہے ماذا تامرین. تو ماذا جو آئے گا یہ ایک کانٹریکشن ساتھ میں ہی آتا ہے، ماذا کی کیا کچھ کے لیے آتا ہے، تو یہ تامرین کا جو ہے مفعول بھی مقدم ہے. ویری گڈ. اور تامرین جو ہے وہ ایک فعل اور فاعل ہے. تامرین. امر تامر. ہم، تامرینا میں ہمارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو تا آیا ہے وہ ملکہ سبا کے لیے، فیمینائن جینڈر کے لیے، کہ جو کچھ تم فیصلہ کرو گی. ہم. تو دیکھ لو کہ تم کیا کچھ فیصلہ کریں گی، مطلب یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ ڈو. ایسے اگر میں سمپل لہجے میں بولوں کہ تم دیکھ لو، کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گی. ویسے تھوڑی اور انالیسس ایک بار کر کے بتاؤ، اتنے ٹکڑے کے ماذا تامرین. ماذا جو ہے یہ کیا کیا کچھ کے لیے آتا ہے، کہ واٹ ایور، کیا، ایک یا جو ایک کچھ. طریقہ ہے، اور تو ایک طریقے سے بھی کرو اس کو. ماذا کو، اس کو کیا کچھ، خالی ماں کو الگ کر لو. اچھا ماں کو اگر الگ کر لیں گے تو پھر یہ ایک وہ ہو گیا، اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے. بس شاباش. ہاں. تو زا کہا جو تامرین. ذا تامرینا جو ہے اس کا، اگر ہم اس کو اس میں موصول لیتے تو وہ اس کا صلہ ہو گیا، اگر ہم ماں کو مبتدا لیتے ہیں تو ذا تامرینا اس کی خبر ہو گئی. دو تو الگ باتیں نہیں ہوئی نا، یعنی آپ ایک مرکب کی بھی بات کر رہے ہیں، جو ہے اب وہ مرکب تام بھی ہے نا، مرکب بھی ہے جس کو ہم صلہ موصول کہتے ہیں، اور مرکب تام بھی ہے، پورے معنی دے رہا ہے کہ ذات عامرینا، کہ تم کیا، تو کیا فیصلہ کرتی ہے، اب تم دیکھ لو، تمہارا مسئلہ ہے وہ، حکم تمہارا چل، تم جو حکم دیں گے لڑو، ہم لڑنے تیار ہیں، صلح کر لو، امن سے متی ہو کے ان کے اوپر ایمان لاؤ، ہم وہ بھی کرنے تیار ہیں. تو ایک یہ درباری نظام جہاں پر کوئی بحث تکرار نہیں ہوتی، بلکہ بہت ہی جیسا اصولی جواب ہے جو دینا چاہیے ایک حاکم کو، ویسا اس کے ملاؤں نے اس کو جواب دیا کہ ہم، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے پاس تو طاقت بھی ہے، اور ہم شدید جنگجو قسم کے لوگ بھی ہیں، ہے نا. فوج جو ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوتی. اب کرنا کیا ہے؟ منظوری تمہارا کام ہے، دیکھ لو تم کیا کرنا ہے، کہ تم کیا حکم دیتے ہیں. لڑو کہتے ہیں، ہم ابھی نکل جاتے ہیں لے کے اپنے ہتھیار، نہیں خاموش بیٹھے رہو کہتے ہیں، یا جو بھی حکم دیں گے ہم اس کے اوپر تیار ہیں. بہت ہی درباری قسم کا اور ماتحت کا جیسا جواب ہونا چاہیے، بالکل مناسب جواب انہوں نے دیا اس کو. جی سر، ڈپلومیٹک ٹائپ کا، کہ لائک اب جو بھی آپ فیصلہ کریں گی وہ ہمیں منظور ہے.
یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں۔ کتنا آسانی سے ماشاء اللہ بس سے ورنہ جو ہے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، کالا اس کا یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ کالا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے۔ تاکہ جو ہے وہ جاری فاعل ہے جو کہ ملکہ کی طرف ہے کہ وہ بولی ان الملوکا، اور اس نے مطلب جو اس کا مقولہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے انا کے جملے سے۔ الملوکا جو ہے اس کا اسم ہے۔ اذا دخلوا قریاتن، ملکہ کے معنی کیا ہوں گے راشدہ؟ سب یہ پلورل ہے ملکہ کا بادشاہ۔ اس میں الف لام آنے سے کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ وہ اس کو وہ پراپر ناؤن بن رہا ہے نا۔ یعنی اس کے معنی مفسرین یہ لیتے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور بادشاہ ہوتا ہے نا، بڑا بادشاہ ہوتا ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے راجا ہندوستان میں ہوا کرتے تھے، اور ایک مغل امپرر ہوتا تھا، وہ جب حملہ کرتا تو چھوٹا راجا اس سے لڑ تو نہیں سکتا تھا، اپنی شکست مان لیتا اور اس کو باج ادا کرتا، یا جو بھی باج کہتے ہیں نا، جو سود ادا کرنا ہے، یا اس کا اپنی جو آمدنی ہے اس کا ایک حصہ بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ تو پورے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے راجا مہاراجا تھے، اور ایک امپرر تھا، وہ مغل شہنشاہ ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ تو انگریز بھی ایسے آئے، وہ ہر جگہ جو راجا مہاراجا تھے ان کو ویسے ہی رکھا، لیکن ان کی حکومت کو وہ اپنے خزانے سے کچھ مال دیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا بادشاہ کیا کرتا ہے جب اذا دخلوا قریاتن افسدوها، یہ جو ہے یہ پھر اس کا اسم کا جو ہے وہ خبر بن رہی ہے انا کی، اسم کی۔ اذا ظرف زبان، دخلوا میں دخلا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ داخل ہوتے ہیں۔ ان جب بادشاہ اس کا فائل جو ہے بادشاہ، قریاتن جو ہے مفعول بھی ہے بستی میں، افسدوہا وہ تباہ کر دیتے ہیں اسے۔ افسدوہا میں فسدہ روٹ ورڈ ہے، مطلب وہ فساد کیا، الف کی اضافت ہے، اور فائل جو ہے یہ بادشاہ ملوک پہ کی ہی طرف جا رہا ہے۔ ہاں کی جو ہے مفعول بھی ہی ہے جو کہ قریاتن پہ جا رہا ہے۔ صحیح؟ بہت صحیح ہے، لیکن بہت اچھا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، لیکن تو آئے گا نا۔ لیکن کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے نہ کی کا اسم بتا دیا اور اس کی خبر بتا دی، تو اب خبر کی بھی کچھ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ خبر سر اگر خبر کو ہم کھولیں گے تو خبر اذا مفعول فیہ مقدم ہے، اور اذا کو ہم وہ بھی ظرف زمان بھی ہے، اذا کو ہم سر وہ بھی لے سکتے ہیں شرط کے طور پہ۔ بس ختم، اور کچھ نہیں لے سکتے ہیں، ہے نا۔ یہاں پر ایک شرطیہ جملہ ہے کہ اذا دخلوا قریۃ، یہ ملوک جب کسی بڑے بادشاہ کسی چھوٹے ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ شرط ہو گئی، اس کے جواب شرط افسدوہا ہو جائے گا سر۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔ یہاں پر کوئی مفعول فی ہی مقدم نہیں ہے، بلکہ یہ شرط کے لیے آیا ہے۔ اس نے انا کے ساتھ کہا کہ یہ جو الملوک بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، جس کو امپرر کہتے ہیں، چھوٹا ہوا تو اسے کنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو جسے کہتے ہیں شہنشاہ کسی راجا کے اوپر حملہ کرتا ہے، چھوٹے ملک پہ چھوٹی ریاست پہ حملہ کرتا ہے، تو اس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو وہ
اگر بستی میں یا ملک میں داخل ہوتا ہے افسدوہا وہاں فساد پھیلاتا ہے. فساد پھیلانے کے معنی کیا ہے کہ وہاں پر نظم و نسق کو بگاڑ دیتا ہے، قتل و غارت گیری کرتا ہے، لوگوں کی عزت کو تارا تار کر دیتا ہے. جو بھی کرتا ہے بادشاہ جب حملہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ بہرحال فساد ہی کرے گا. جی تو اس کا بہترین خبر کی انالیسس بھی آپ نے بہت اچھی کی. اذا کیا ہے؟ اذا جو ہے فعل شرط ہے. نہیں او فعل نو فعل سر حرف شرط ہے. دخل فعل شرط ہے. ویری گڈ. اور پھر قریتن جو ہے وہ مفعول بھی متعلق دخلہ ہے. افسدوہا جو ہے وہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے. اس نہیں میں تھوڑا گڑبڑ کرتے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن انسانی ہے، اب بھی میں بھی انسان ہے. تعلق سے آگے مفعول بھی ہے سر، بس وہ پھر متعلق بولے نا، سر وہ ایک دم وہ ہو جاتا. اس لیے پاپولیٹن مفعول بھی ہے. پھر اس کا شرط کا جواب کیا ہے؟ افسدوہا یہ جواب شرط شروع ہو رہا ہے یہاں سے. اس میں فسادہ روٹ ورڈ ہے. اس میں فعل اور فاعل ہیں. فاعل جو ہیں وہ ملوک ہیں. الف کی جو ہے وہ اضافت ہے. ہا جو ہے مفعول بھی ہی ہے اس کا فسادہ کا. وَجَعَلُوا عِزَّةَ وہ پہلے بول دیے تھے. ہائی از ریفرنگ ٹو قریتن سر. ہو گیا. چلیے ویری گڈ. چلیے واہ. وَجَعَلُوا عِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً. واؤ جو ہے حرف عطف ہے. جعلو جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے افسدوہا پہ، اور جعلو پہ فعل اور فاعل ہے، اور وہ بناتے ہیں عزت عزت والوں کو. یہ مفعول بھی ہے. عزا اس کا روٹ ورڈ ہے عزا. اور اہلیہ اور رہنے والوں کو کہیں گے نا سر ہم ادھر. ہاں کی تو ضمیر ہے واپس یہ وہ قریتن پہ جا رہی ہے. اس کے عزت والے لوگ جو ہیں، عزت والے کون ہوں گے؟ درباری ہوں گے، وزیر ہوں گے، ہے نا، سردار ہوں گے، خود وہاں کا جو کنگ ہے، بادشاہ جو ہے وہ ہوگا، راجا ہوگا. تو عزت والے کو قید کرتے ہیں، اس کو بہرحال سزا دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو ایک تو فساد پھیلاتے ہیں، عام لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، قتل غارت گیری کرتے ہیں، وہ بھی فساد میں آتا ہے نا. اور وہی نہیں کرتے بلکہ وہاں کے اس بستی کے عزت والوں کو کیا کرتے ہیں؟ ذلتن ذلیل کرتے ہیں، مطلب رسوا کرنا، ذلہ. تو ذلتن سر اس کی تمیز بنے گی میرے خیال میں. تو صحیح ہے کہ نہیں، یا حال بنے گا؟ دونوں میں سے ایک ہو سکتا. کوئی اور بتائیے کیا ہے وہ؟ سر حال ہوتا ہے. حال ہے یا تمیز ہے؟ دونوں میں سے ایک. قریب ہوتے ہیں دونوں، حال یا تمیز. فوری طور پہ تصحیح کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی وہ جاتے ہیں وہاں کے عزت والے لوگ، جو بادشاہ ہوتا ہے، وزیر ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں اور تباہ وہاں کر کے دیتے ہیں بستی کو. اور جو ہے ان کو ذلت دیتے ہیں. جی اور ذلت. جی. چلیے سر تو یہ سر پورا ہم اسے حالیہ کیا کہیں گے؟ سر دونوں میں سے کچھ بھی لے سکتے، اس سے معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سر کیا یہ پورا حالیہ جملہ ہو سکتا ہے وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً؟ نہیں سر. نہیں حالیہ جملہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا فعلیہ خبریہ جملہ ہے. ٹھیک ہے سر. تو عِزَّةَ أَهْلِهَا پورا اس کا مفعول ہوگا ہاں بالکل. اور ذلت کا حال ہوگا. ٹھیک ہے سر. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. واؤ پھر یہ مطلب عطف ہو رہا ہے. کذالک اور اس طرح.
کا جو ہے وہ استارہ کے لیے، ذالکہ اسم اشارہ ہے، اور مشار الیہ جو ہے یہ پچھلی بات بھی ہے جو کہی گئی ہے. یفعلون وہ فعالہ سے ہے، اور وہ فعل اور فاعل ہیں، وہ کریں گے، اور فاعل اس کے جو ہیں الملوک ہیں. تو آپ نے کیا کیا اس کے تعلق اتنے حصے کا انالیسس جو کی کیا یہ کی مبتدا ہو گیا، وہ خبر ہو گئی، خبر کو کیا فوراً جو وہ فعل اور فاعل ہو گیا، فعلیہ جملہ ہو گیا. پہلے جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ پہلے وہ سر اس میں اشارہ تو اور کیا مشار الیہ جو ہے پیچھے ہے. مرکب کے لحاظ سے آپ نے کہا وہ تھا کا استارہ نہیں ہوتا سر، مطلب وہ بالکل چار صحیح، اسی طرح سے ہے نا. اس طرح. جی مرکب کا آپ نے اس میں اشارہ اور مشارون ہے، لیکن یہ مرکب ناق تو اپنی جگہ ہے، لیکن مرکب تام بھی ہے، جی اور اس مرکب تام کے لحاظ سے انالیسس کریں گے تو مبتدا اور خبر ہو جائے گی. خبر ایک فعلیہ جملہ ہے. جی تو دونوں آپ نے کیا کہ مرکب کا بھی اس کے انالیسس کی، یعنی کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صحیح. ایک مرکب بھی ہے، وہ مرکب ناقص نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، اور جی پھر اس کی خبر ایک فعلیہ جملہ ہے، یفعلون. جی سر. سر کلیئر؟ ہم ذالکہ کو تو ایسے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نا، الگ کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ مریم میں جو حضرت مریم کا اور زکریا علیہ السلام کا پڑھا تھا، تو کہ وہ انہوں نے پوچھا تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے تو اب میں اتنا بوڑھا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کذالکہ، تو ہم نے کذالکہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ اسی طرح. وہ جواب بھی ایسا تھا، ان کا سوال تھا. تو پھر اس کے بارے میں انہوں سوال پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، کیا میں جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، بچے پیدا کرنے کی عمر کی ہو جائے گی، یا کوئی دوسری بیوی سے ہوگا. اپنی حالت اپنی بیوی کی حالت بتائے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس حالت میں تم ہو اور تمہاری بیوی وہی بانجھ بیوی، وہی بوڑھی بیوی ہوگی، اسی حالت میں تم کو ہم بچہ دیں گے. تو وہ تو ایک پورا مکمل جواب تھا. تو یہ ڈفرینس ہے کہ تم یہ جس بالکل حال میں ہو اسی حال میں ہوگے اور ویسا ہو جائے گا، لیکن یہاں پر اسی طرح بالکل کے لیے الگ، ٹھیک ہے سر، بالکل ڈفرینٹ طرح سے یہاں یوز ہوا ہے. اوکے بالکل سر. ڈفرینٹ ہے نا. انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کیفا، ہے نا، کیسے ہوگا بچہ، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں جو ہے گل گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. وہ امراۃ ہو، کیا تھا وہ، ہاں جے میری بیوی ماں ہے میری بیوی. تو اب ایسی صورت میں ظاہری علامتیں کوئی ایسی نہیں تھی کہ ان کو اولاد ہو. تو انہوں نے اپنا ایک اعتراض، اپنی ایک مجبوری یا حالات جیسے بھی تھے جس میں اچھا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اللہ کے سامنے رکھا. تو وہ کیا اس میں کوئی معجزہ ہوگا، ان کو جوانی لوٹ آئے گی، بیوی جو ہے جوان ہو جائے گی، عمر گھٹ جائے گی، یا دوسری بیوی ہوگی. تو پھر اللہ نے کذالکہ کہہ کے پورے سوال کا جواب، اسی حالت میں تم رہو گے ایسے ہی بوڑھے اور اسی عمر میں رہو گے، تمہاری وہی بیوی رہے گی، اس کی بھی عمر وہی ہوگی. لیکن جب اللہ کسی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بچہ دیتے ہیں، اور وہ یہی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دونوں وہ دیکھیں استعمال میں دور ہو گیا کنفیوز. جی سر جزاک اللہ، صحیح سمجھ آ گئی بالکل بات، الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راشدہ ہو گیا، ریشمہ پڑھیں گے شاید اب. السلام نہیں علیکم پڑھے، سر. نہیں پڑھ سکتے بھی، تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا. صدف حسین. جی السلام علیکم سر. بسم اللہ مرسلات علیہ
यहाँ तक लेंगे ये अलैहिम कैसा हो गया सदफ? इलैहिम हाँ, इलैहिम जी कसरा थोड़ा जब ऐसा पूछता हूँ तो शायद ये बोलती के सदफ की आदत है, आदत को हम छुड़ाना भी तो है ना। जी 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 नहीं मैंने कसरा सही नहीं अदा किया इलैहिम चलिए। इन्हीं वाव जो है और आएगा हरफ अत्फ के बाद हरफ अत्फ है जो यानी कि पीछे से बात कंटिन्यू है जो वो क्या कहेंगे मलका जो है वो अपनी बात को जारी रखते हुए कह रही हैं इन्हीं ओके, यहाँ से तो वाव जुमला क्या है हुआ? जी वाव क्या हुआ? हरफ अत्फ हाँ, अर्थ हुआ। चलिए। जी इन्हीं से जो है वो इन्ना का जुमला शुरू है हम्म, और इसके अंदर या जो है वो इसका इसम है यानी कि मैं और मुरसलातन जो है यहाँ से मुरसलातन इलैहिम जो है ये इसकी खबर है इन्ना की खबर है हम्म, कि वो क्या है मुरसलातन भेजने वाली मैं भेजने वाली अलैहिम उनकी तरफ भेजने वाले कहाँ से निकलेगा सदफ? सर मीम से मुरसलातन जो काम का करने वाला है हम्म, तो उससे कहेंगे इसमें फाइल जो होगा हाँ, इसमें भेजती हूँ। उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो रसाला से मुरसिल भेजा हुआ। तो मैं अब सब उसका जवाब है कि ठीक है, ये तुम जो कह रहे हैं कि जो भी बादशाह होते हैं वो फिसाद फैलाते हैं, लोगों की इज्जत वाले लोगों को जिल्लत देते हैं और ऐसा ही करते हैं। तो अब मैं अपना फैसला सुना रही है कि एक काम करके देखते हैं। मैं भेजती हूँ यानी इसमें फेल नहीं है, बल्कि मैं जैसे इसमें मौसूल है इन्हीं के साथ मैं भेजने वाली हूँ या भेजती हूँ। क्या भेजती हूँ किसको? अलैहिम उनकी तरफ जार मजरूर मुतल्लिक रसला भी उसमें महजूब फेल मुरसिलतन तो जो है ये इसम है, लेकिन इसके अंदर एक फेल भी है, भेजना छुपा हुआ है। इसमें जो इसमें फाइल होता है उसके अंदर फेल छुपा हुआ होता है। तो मैं भेजती हूँ उनकी तरफ से, उनकी तरफ क्या भेजती हूँ? भी हादियातिन एक दी। एक तोहफा हदिया जरा फिर पढ़िए ना, भी हादियातिन जरा फिर पढ़िए। भी हा भी हा दी सिन भी हादियातिन हदिया हा के ऊपर फतह है बी हा दाल के नीचे कसरा है या के साथ हदी यातिन बी हा दी यातिन हा को ज्यादा पढ़ दिया जी बी हदी यातिन हा को ज्यादा पढ़ा मैंने हाँ, अलिफ को अलिफ पढ़ दिया, हादियतिन पढ़ दिया, हदिया हदियत। चलिए। यातिन एक तोहफा हदिया और मैं ये एक बाकी हदिये के साथ उनके पास कुछ भेजती हूँ, है ना। बी हदियतिन, एक तोहफे के साथ। अब यहाँ पर देखिए मुफस्सिरीन हैं जो मुख्तलिफ साहबा के हैं, उसमें ज़ईफ़ा हदीस भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। अब ये अ, इसका मतलब क्या है हदिया जो भेजते हैं? इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, बड़ा लंबी चौड़ी बातें हुई हैं तफासिर में कि उसने ये फैसला क्यों लिया कि चलो वहाँ एक हदिया भेज के देखते हैं। अब ये जैसे मैं कहा पहले एम्परर होता था, शहंशाह होता था और दूसरे छोटे राजा के पास हुक्म देता कि यार मेरी बात सुन, मान लो और बात गुजार बन जाओ, नहीं तो हम हमला करेंगे। तो वो जानता था कि उसके पास उतनी ताकत नहीं है, फौरी बादशाह की बात मान के अमन से उसको करार देता था। और पूरे हिंदुस्तान का वही हालत था। आज भी सारे दुनिया के ममालिक जो है बड़ी ताकत को जो छोटे हैं वो समझते हैं कि अमेरिका को के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना है तो उनकी बात मानना है।
تو بہرحال یہ بڑے کو چھوٹا جو ہے ہمیشہ بڑا چھوٹے کو ہمیشہ دبا کے رکھتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑی گہری بات مفسر ہیں. یہ ملکہ بھی بڑی ہوشیار تھی. اس نے جو فیصلہ کیا کہ وہ جو حاکم نے لیٹر لکھے ہیں بادشاہ، وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے حکم دے رہے ہیں. اس کی تصدیق اس سے ہو جائے گی کہ بادشاہ ہدیہ لے کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کرتا، کوئی اور معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا. لیکن اگر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کو ہدیے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اگر ہم ہدیہ بھیجیں گے، اب یہ ہدیہ کیا تھا، اس کے اوپر بھی کئی ضعیف حدیث ہیں. کئی غلام، کئی باندیاں اس نے بھیجی، اور پھر ان کے بھیس بدل دیے، غلاموں کو باندیوں کے بھیس میں کر دیا، باندیوں کو غلاموں کے بھیس میں کر دیا، اور پھر ہیرے، جواہرات، سونے کی اینٹیں، چاندی، یہ بے شمار چیزیں لات کے اگر بادشاہ کے پاس جاتی تو بڑی خوشی سے قبول کر لیتا، اور پھر صلح ہو جاتی. ان کو جو چاہے کرو، سورج کو سجدے کرو، تاروں کو سجدے کرو، جو چاہے کرو. لیکن وہ ایک نبی کا آرڈر تھا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا. فیصلہ اس پہ ہی چھوڑ دیے تھے درباری کہ اب تم سوچو کیا ہے. یہ آرگومنٹس کنونس کرنا سامنے والے کو. تو پہلے تو ہم ایک ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی ہے. اگر بادشاہ ہیں تو یہ سب لے لیں گے اور ہماری جان چھوڑ دیں گے. لیکن نبی ہیں تو اس میں سے کوئی چیز لینا پسند نہیں کریں گے. انبیاء کو مال کی لالچ نہیں رہتی، بلکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہم کو حکم دیتے ہیں. تو اس نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ ہدیے کے ساتھ بھیجتی ہوں ان کے پاس کچھ چیزیں. ٹھیک ہے. جی سر، اس کا بتا دیے. ناظرات، پھر دیکھتی ہوں. فا جو ہے حرف عطف ہو گیا، اور ناظرات جو ہے وہ معطوف ہو گیا مرسلات پہ. یہ ناظراتن کیا ہے؟ یہ معطوف ہو گیا. معطوف تو ہو گیا. اس کے بھی تو پوسٹ مارٹم کرنا ہے نا. ناظراتن نون کیا ہے؟ میں یا ہم کر کے ہو گیا، تو پھر ناظراتن دیکھتی ہوں. تو یہ مناظرہ، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، جیسے تم ہے نہ ہم ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا تو ہو. نتیجہ کہیں گے اس کو پھر فا کی جیسے. بالکل نتیجہ ہے کہ ایک چیز اس نے سوچی کہ ان کا جملہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں ان کے پاس. پھر ہدیہ بھی الملوک کے شایان شان، بہت بڑا ہدیہ، کوئی چھوٹا نہیں. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں. سر یہاں پہ وہ اگر شرط نہیں ہے تو پھر بھی شرط نہیں ہے، اس کا آرگومنٹ ہے. پھر ہم یہ کام کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. شرط نہیں ہے، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک انشائیہ جملہ ہے. بما یرجع المرسلون. یہ بما سے جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور ماں جو ہے یہ یہاں پہ پھر اس میں سوال کیا ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے. یرجعو جو ہے یہاں سے فعل اور فاعل فعلیہ جملہ ہے. اس میں یرجعو میں فعل اور فاعل ہے. فعل اس کا ہے رجع، یا سے جو ہے یا جو لے کر جائے.
हदिया। हम्म, रजा वो, अल मुरसलून इसका मफूल है, हम्म, और अल मुरसलून भी कहेंगे, हाँ जी, कि वो रजा वो वापस, रजा वो रुजू करते हैं, अल मुरसलून भेजने भेजने वाले के, जो मुरसलून हो गया जिनको भेजा जाए। इसके एनालिसिस हम यरजऊ में देखते हैं, ये बिल्कुल और इंडिपेंडेंट हो गया, ये देखते हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। फिर हम देखते हैं बिमा यरजउल मुरसलीन, है ना। ये बीमा जो है ये क्या है, एक कंट्रैक्शन है, विथ व्हाट, विथ व्हाट, किस चीज के साथ लौटते हैं हमारे भेजे हुए लोग, लोग हम भेजे हैं, और उसके साथ वो जो हदिया है वो भी, वो किस तरह से वो दे के आते हैं, उनको ऑनर मिलता है, जिल्लत मिलती है, पूरा माल लेके लौट के आते हैं, क्या होता है, हम उसको देखेंगे। पहले एक ट्राई करके देखते हैं। क्या ठीक। वो किस, अच्छा, साथ क्या लेते हैं, लेकर लौटते हैं, अलमुरसलून भेजे हुए लोग, यानी कि उनके कासिद। अच्छा ठीक सर, किस समझ आया, ये का किस तरफ क्या सवाल किया जा रहा है। जी ठीक है, मैं यही अटैच नहीं कर पा रही थी कि क्या का जवाब किस किस के साथ अटैच करना है। क्या चीज, या क्या चीज लेके, या क्या अमल लेके लौटते हैं, दे के बादशाह को खुश करके आ जाते हैं, या फिर पूरा माल उनके मुंह पे बादशाह मार देता है, अल्लाह के नबी मार देते हैं, ले जाओ वापस, जिसके हमको माल की जरूरत नहीं है, वो जो भी है। फिर वो बीच में सारा है कि वो सारा जमा करी, और फिर सारी चीजों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो सारे हदिया पहुंचा, जो बहुत चीजों से लदा हुआ था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आयत नंबर 36 से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मंडे से जो क्लास के टाइमिंग है उसमें 3 हफ्ते तो सभी एडजस्ट कर लेंगे ना, इंशाल्लाह सर। लेंगे सर। जी सर। सभी करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बीच में 6:30 को नमाज कैसे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलिए। सर शबीर स्टॉप 7:15 को शुरू होगी क्लास, तो ज्वाइनिंग टाइम 7:10 लिखूं या वो आप तो 7:15? लिखते हैं ना 5 मिनट पहले, लेकिन आपके ताबे थोड़े ही लोग हैं, लेकिन आ जाते हैं। 7:15 तक भी आ गए तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है इंशाल्लाह। उधर सलाम फेरा और क्लास में जमा हो गए, इसलिए कि डैलस वालों का वक्त 3, 4, 5 मिनट कुछ ज्यादा है, तो हमारे पास 50 को पहला हफ्ता जो है थोड़ी मुश्किल है, उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा। मगरिब तो 6:30 को हो जाएगी, 7:15 तकरीबन 40-45 मिनट हमको मिलेंगे। एक 2 क्लास थोड़ी मुश्किल होगी बस, बल्कि एक आधी क्लास होगी, उसके बाद और पीछे टाइम हटते जा रहा है बहुत तेजी से। जी सर, और रेगुलर होगी ना मंडे को, कोई लैंग्वेज तो नहीं है? नहीं, अब रेगुलर क्लासेस है, लैंग्वेज फिर कभी रखे इंशाल्लाह, वो बाकी के मुरक्कबात हैं और थोड़ी चीज़ें हैं, अफ़ाल मुराक़बा हैं, अफ़ाल सित्ता हैं, थोड़ा थोड़ा वो हम करते ही रहते हैं, जब तफसीर के दौरान में भी करते हैं। खैर इसका एक अलग से कराने का मज़ा कुछ और है, क्लियर आइडिया हो जाता। इंशाल्लाह सर, नो वरीज, ठीक है। चलो दुआ करो और जी खत्म सर। कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिकमा,
شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرمائے کہ اس کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو، یا اللہ پاک جیسے ہمیں توفیق دی اللہ پاک اوروں کو بھی توفیق دیں، خاص کر کے ہمارے بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، انشاءاللہ اور ہم سے اس کوشش کو قبول اور منظور فرمائیے، اور اس کا اجر و ثواب ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ ایک رب العالمین۔ ایک دعا میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کیجیے موجودہ حالات دیکھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فتنے فساد سے بھی ہم کو محفوظ رکھے، اس لیے انشاءاللہ۔ کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں کوئی فتنے فساد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اور کوئی کام نہیں ہے لوگوں کو سوائے فتنہ یا فساد پھیلانے کے۔ جی سر، بالکل ایسے لگتا ہے چاروں طرف فتنہ، فساد، جنگ، سب کچھ پھیلا ہوا ہے، عجیب کچھ دنیا چل رہی ہے۔ بس اللہم حافظنا، ہم سب کو حفاظت میں رکھیں اور فتنوں سے بچا کے رکھیں، سب ہمیں حفاظت میں، ہمارے بچوں کو، سب کو، مسلمانوں کو اللہ پاک کی امان میں۔ اور ہیو اے گڈ ویکینڈ ایوری بڈی، انشاءاللہ سی یو آل آن منڈے ایٹ نیو ٹائم۔ سر جزاک اللہ، آپ بھی آرام کیجیے سر پورے ویکینڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔